سجدے دے لائق، نہ قیام دے لائق، نہ رکوع دے لائق، نہ ہی کوئی ماں فوق الاسباب مدد دے لائق، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیتا گیا سی کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق دے نال کتنی محبت کر رہے ہیں، اور کتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ انسان دن رات گناہ دی دل دل دے اندر پھنسیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنے درد اتے کسی کو آن کو منع نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کا پھیلایا ہوا دامن واپس موڑتا ہے، بلکہ اس کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا والے آخر میں کچھ لے کے آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ تو خالی ہاتھ جاؤ، لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ اور دامن بھر کے لے جاؤ۔ ہے کوئی کائنات کے اندر ایسا رحیم و کریم کوئی شخص، ہے کوئی بادشاہ ایسا جو اپنے منگتے کو طریقہ بھی خود سکھائے، اور پھر جولیاں بھر بھر کے عطا بھی کرے؟ یہ صرف ایک میرے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس ہے۔ اور ایسی رحیم و کریم ذات کہ وہ دن کے اندر 5 دفعہ پکارے کہ میرے بندے آ جا، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، فلاح کی طرف، اور انسان اس کو چھوڑ کے دنیا دارہ دے پیچھے لگ کے کامیابیاں لبے۔ حالانکہ اللہ کو پکار رہا ہے کہ کامیابی میری طرف ہے، میرے در پہ آ جاؤ، میرے گھر کے اندر آ جاؤ، لیکن کیا اللہ کی کامیابی مسیح کامیابی نہیں سمجھتے؟ اللہ دے حکم سنن تو بغیر سنن ان سنن کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیا جائے دنیا وما فیہا دیا کامیابیاں اور کامرانیاں صرف دین کے اندر ہے۔
کہ دین دے نال وابستہ ہو جاؤ، دین دے نال مس ہو جاؤ، تو کامیابیاں تہاڈا مقدر بن جان گیاں، کامیابیاں تہاڈا قدم چومن گیاں۔ اللہ رب العزت جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے تو آخدا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی، میری تعریف بیان کی تھی، فرمایا الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی، میری صلاح بیان کی تھی۔ اللہ دی تعریف کرو، اس دی حمد بیان کرو، اس دی صلاح بیان کرو۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندیا اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت دے مالک و مختار، حاج تلوار دے مشکل کشا دے بگڑی بڑھان والا، دوروں اور نزدیکوں سنن والا، ماں ہو کر اسباب مدد دائے، کون ذات ہے؟ تو بندہ خدائے مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا بھی مالک و مختار تیری ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے بندے دے نال اتنی محبت کر رہا ہے، اتنی محبت کر رہا ہے کہ ماں کا بچہ گم ہو جائے، ماں در بدر بھٹکے روئے بلائے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، کبھی ایک درد دے کبھی دوسرے درد دے، کردیاں کردیاں سارا سال بیت گئے نے، ماں نو روندیاں روندیاں کئی سالوں کے بعد بچہ مل جاتا ہے، تو ماں دی خوشی دی انتہا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ماں کتنی خوش ہوئے گی، اس دے اندر کوئی جان کے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ اس تو بھی ڈبل خوش ہوتا ہے جب گناہگار بندہ اللہ دے در تے آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اس تو بھی بڑھ کے خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو دیکھ کے۔ محبت نہ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمد الہ العالمین نے اعلان فرمایا، کائنات کا رب اعلان فرما رہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ الحمدللہ کی تمام تعریفیں کہ اللہ رب العزت دے واسطے نے، اللہ رب العزت دے واسطے نے جڑا پوری کائنات دا پالن والا ہے، جڑا پوری کائنات نو رزق عطا کر رہا ہے، جڑے اپنیاں نو بھی رزق دیندا ہے، بیگانیاں نو بھی رزق دیندا ہے، وفاداراں نو بھی رزق دیندا ہے، تے غداراں دے اوتے بھی رزق بند نہیں کردا۔ اللہ رب العزت پوری کائنات نو رزق عطا کر رہا ہے، چاہے کوئی ہوا دی بلندیاں تے اڑ رہا ہے، چاہے کوئی زمین دی تہ دے اندر ہے، کوئی سمندراں دی گہرائیاں دے اندر مخلوق رہ رہے ہیں، اللہ رب
واسطے بھی روزیاں مہیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا مالک یوم الدین، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، آگے فرمایا الرحمن الرحیم۔ میرے بندیاں میں تیرے دین نہ رحم کرنے والا ہے، میرے بندیاں میں تیرے نال انیاں محبتاں کر رہا ہے۔ ایک ماں اتنی محبت اپنے بیٹے دے نال یا اولاد دے نال نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے دے نال محبت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سونیا اس مخلوق دے اندر، اس کائنات دے اندر، میری امت دے اندر جڑا سب تو بڑا گناہگار ہے مینوں وہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ خدا علاقے دے اندر چلا جا، ہوتی ایک بندہ اتنا بدبخت ہے، اتنا گناہگار ہے، ساری کائنات دے اندر وہ سب تو زیادہ مینوں برا لگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے جاتے ہیں، جدوں اس علاقے دے اندر پہنچتے ہیں تو اس نوجوان نوں ویکھدا جڑا نشے دے اندر لت پت ہے، جڑا نشئی بندہ ہے، زناکار بندہ ہے، جڑا اللہ تعالیٰ فرمان ہے۔ فرمایا میرے موسیٰ یہ تیری مخلوق دے اندروں، میری مخلوق دے اندروں، تیری امت دے اندر سب تو گناہگار بندہ ہے میری نگاہ دے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں کچھ مہینیاں تو بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سونیا وہ بندہ دکھا دے جڑا سب تو زیادہ تینوں محبوب ہے۔ میں اللہ وہ دکھا دے جڑا سب تو زیادہ تینوں محبوب لگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پھر اس علاقے کے اندر چلے جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھتے ہیں وہی شخص پھر اتنے بیٹھا ہے جنہوں اللہ نے بدترین شخص آکھیا، ہن وہی شخص بہترین شخص بن گیا ہے، اللہ دا محبوب بن گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سنیا، اللہ کی عرض کرتے ہیں کہ اللہ سنیا مینوں معاملے دی سمجھ نہیں آئی، اللہ سب تو پہلے یہی گناہگار ہے، ہن یہی سب تو زیادہ تینوں محبوب ہے، کی وجہ ہے؟ حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ اے وہی شخص ہے جڑا زانی سی، شراب نوشی کردا ہوندا سی، گناہگار ہے، ایک دن بھی میرے در تے سجدہ نہیں ہویا، لیکن موسیٰ کچھ دنوں دی بات اپنی بیوی دے نال یہ جھگڑا ہو گیا، یہ بیوی آکھدی توں تے بڑا گناہگار ہے، تینوں اللہ کیویں بخشے گا، تو بڑا گناہگار ہے، تو تے اللہ دا نافرمان ہے، تو تے اللہ دا نمک حرامیاں کردا ہے، اللہ دے نال اللہ دے عہد توڑیا، تو جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ یہ شخص اپنی بیوی نو جواب دیندا تے نال روتا ہے، رو کے آکھدا ہے اللہ دی بندی تو مینوں گناہگار آکھیا، بدکار آکھیا، سیاکار آکھیا، جہنمی آکھ چھڈیا ہے، مینوں پتہ ہے کہ میں اللہ دا نافرمان ہے، مینوں پتہ ہے کہ میں بدکار ہاں، مینوں پتہ ہے کہ میں سیاکار ہوں، لیکن اللہ دی بندی مینوں اتنا برا بھی نہ آکھ، ایک پاسے میرے گناہ ہے تے ایک پاسے دی رحمت ہے، مینوں دی رحمت تے امید کوئی ہے، اگر کل قیامت والے دن اللہ ایک پاسے اپنی رحمت رکھ دے، دوجے پاسے میرے گناہ رکھ دے، پھر بھی میرے گناہ جڑے نے وہ دی رحمت تو نیچے ہو جاون گی، وہ دی رحمت میرے گناہاں دے اوتے پلڑا پا لے گی، وہ دی رحمت میرے گناہاں نوں کھچ لے گی، جننے مرضی میں گناہگار ہے لیکن وہ دی رحمت تو بڑھ کے میرے گناہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے موسیٰ مینوں ایدیاں گلاں ایڈیاں سونیاں لگیاں نے، ایدیاں اداواں ایڈیاں چنگیاں لگیاں نے کہ میری رحمت جوش چیا کہ وہ جہنم تو نکال کے جنت داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت تو بڑی جوش مارتی ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو پکار کے تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان پکار کے دیکھے، انسان ایک قدم چل گئے، اللہ کی رحمت دو قدم کی طرف بڑھتی ہے،
انسان چل کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے اپنے گناہگار بندے کی طرف آ رہی ہے. میں الرحمن الرحیم، اللہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنی رحیم و کریم ذات ہے اللہ رب العزت دی. لیکن انسان کچھ دعاواں کرتا ہے نا، کچھ دعاواں دا اثر دنیا کے انتظار ہو جاتا ہے، کچھ آخرت کے ظاہر ہوتا ہے. قبول ہر ایک دعا ہوتی ہے، لیکن جڑیاں دنیا کے جنہاں دے اثرات نظر نہیں نہ آئے، دنیا کے انسان آخدا میری دعائی قبول نہیں ہو رہی، او دا آخرت جدو اجر ویکھنا نا، او دا صلہ دیکھنا ہی، او دا انسان کہے گا ہائے کاش دنیا کے میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب رکھے. یہ جو دنیا ہے نا یہ تو عارضی ہے. ایک انسان جب کامیاب بھی ہو جائے تو کتنی دیر، 20 سال 25 سال 50 سال، لیکن دائمی کامیابی ہے جو آخرت دی ہے. اوتھے جڑا کامیاب ہو گیا اصل وہ کامیاب ہے. دنیا کی خوشی غمی دکھ سکھ زندگی یہ سب عارضی ہے. انسان ایتھے اپنی اپنی کامیاب بنانے واسطے دن رات محنت کر رہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی پھر نہیں مل رہی. کامیابی تو اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے نا. اگر انسان مر گیا دین کا کام کردیاں چلا گیا پھر بھی کامیاب. گھر بیٹھے موت آ گئی پھر بھی کامیاب. دریا کے اندر پانی جو ڈوب کے مر گیا پھر بھی کامیاب. ایکسیڈنٹ میں مر گیا پھر بھی کامیاب. بشرطے کہ دین کے نال تعلق جوڑ کے رکھیا ہو، بشرطے کہ اللہ کو اپنا راضی کر کے دنیا تو جائے. اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا کا بادشاہ بھی ناکام ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا میں قارون جیسے دولت مند جو ہے وہ بھی ناکام دنیا تو جا گا. تو اللہ اتنی رحیم و کریم ذات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن الرحیم کہ اللہ رب العزت یہ نہ رحم کرنے والی ذات ہے، اتنی رحم کرنے والی ذات ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کے 99 قتل کر کے ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے. اللہ کا خوف دل کے اندر آ گیا. ساری زندگی بیت گئی ہے، گناہ کرتیاں 99 قتل کیتے تے قتل بھی ناجائز کیتے نے. ہن میرا کی بنے گا؟ اللہ کا خوف دل کے اندر آ گیا ہے. چلدا چلدا کسی نیک بندے دے کول جاندا ہے، جا کے اپنی ساری ہسٹری بیان کردا ہے، اپنا ساری زندگی بیان کردا ہے. وہ اللہ پاک آکھدا ہے اللہ دے بندیاں تو ناجائز قتل کیتے نے، ایک نہیں دو نہیں 50 نہیں پورے 99 قتل کیتے نے. اللہ تینوں اپنی رحمت تو مایوس کر دے گا. تو گناہگار بندہ ہے، تو جہنم کے اندر چلا جائے گا. اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا. اس بندے نو غصہ آتا ہے تے کونوں بھی قتل کر دیندا تے پورے 100 قتل کر دیندا. ہن جس وقت انہیں آکھے کہ 99 قتل کیتے پھر بھی جہنم چ جانا ہے تے چل ایک ہور قتل کر دینا جانا تے جہنم دے اندر. لیکن دل دے اندر نیکی دا ارادہ جس طرح دے نا کہ نیکی دا ارادہ کرن دی بھی ایک نیکی مل جاتی ہے. وہ دل دے اندر ارادہ سی کہ اللہ رب العزت میں کسی طریقے دے نال معاف کر دے. یہ چلتا جاتا ایک عالم دین دے کول چلا جاتا ہے. عالم دین کو جا کے اپنی ساری زندگی بیان کر دے کہ میں 100 قتل کر دیتا ہے. کیا اللہ رب العزت میرے تے رحم کرے گا؟ کیا اللہ مینوں معاف کر دے گا؟ یہ عالم دین دیا کیا کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا؟ جتنے بھی تو گناہ کر لے لیکن وہی رحمت تو پڑھ کے تیرا کوئی گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ تینوں ضرور معاف کر دے گا. فلاں علاقے کے اندر چلا جو تے اللہ والے رہتے ہیں، انہاں
دے فرشتے بھی آ جاندے نے جنت والے آکھدے نے اسی نوں جنت دے اندر لے کے جاواں گے جہنم والے آکھدے نے قاتل نہیں ایک بندے دا نہیں 100 دا قاتل ہے 100 قتل کیتا ہے جنت والے آکھدے نے نیکی دے ارادے تے چلیا سی نیک ارادہ لے کے چلیا میرے ویر اج توبہ بھی کیتی کوئی نہیں لیکن ارادہ لے کے چلا گیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو واپس دے اندر چڑھ لینے ایک فرشتہ آتا ہے اللہ سن گئے نے 100 قتل کیتے جہنم دا مستحق ہے دوسرا آتا ہے اللہ نیکی دے ارادے تے چلنا ہے تیری رحمت دی امید لگا کے اللہ سن گئے یہ ٹر پیا سی توبہ کرن دے واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں سچے دے لیکن فیصلہ یہ ہویا کہ ادھروں بھی زمین ناپ لو تے پچھوں بھی زمین ناپ لو فرمایا جتوں چلیا اتوں زمین ناپ لو تے جس بستی دی طرف جا رہا ہے اوتھے بھی زمین ناپ لو اگر بستی جتنی جا رہا ہے وہ قریب ہے تو جنت والے فرشتے لے جائیں اگر بالفرض جتوں چلیا ہے وہ قریب ہے بستی تے جہنم والے فرشتے لے جائیں تفسیرات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت چند قدم ہی چلیا سی اللہ نے زمین کو حکم دیتا پھیل جا اگلی زمین کو حکم دیتا سکڑ جا بستی قریب آ گئی جس وقت فرشتیاں نے ناپیا جس بستی کی طرف جا رہی سی وہ چند قدم دے کے بستی سی قریب آ گئی اللہ نے فیصلہ کر چھڑیا میری رحمت جو اس چاہتی ہے الرحمن الرحیم میں تو رحم کر کے میری جنت کے اندر داخل کر یہ میرے اللہ رب العزت کی ذات ہے انسان گناہ تو انسان دے کولوں ہو ہی جاندے ہیں لیکن گناہ دے اوتے اترانا گناہ کر کے فخر دے نال لوگاں نوں دسنا گناہ کر کے تکبر کرنا اے سمجھ لو کہ انسان دی بربادی دا سبب بن جائے ہر بندہ گناہگار ہے لیکن گناہ کر کے نادم اور شرمندہ ہو جانا نادم اور شرمندہ ہو گیا تو سمجھ لو انسان کامیاب ہو گیا وہ اتنی ذات ہے اتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ اگر وہ دل پہ انسان توکل لگا کے بیٹھ جائے نا وہ دی ذات پہ تقوی لگا کے بیٹھ جائے انسان کامیابیاں ہی کامیابی اور فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت کے اندر حسب الناس ان یترکوا آمن کہ جس نے ایمان لے آندا آمنا ایمان لے آندا اللہ رب العزت نے آسمان کے کچھ دے کے کچھ لے کے بیماری دے کے شفا دے کے پیسے دے کے پیسے ہو یہ ہوتی آزمائش ہے اس کی آزمائش دے ہوتے انسان راضی اللہ کے تو راضی ہیں کہ اللہ سے راضی ہے 2005 کی گل ہے کہ جس تک زلزلہ آیا سی تو بالا کوٹ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے اندر کوئی لاش نہ نکلے 2-3 لاشاں اس گھر کے اندر نکل رہی کتنی بڑی مصیبت ہے اتنی بڑی پریشانی ہے کہ بوڑھے باپ کا جوان بیٹے دی میت گیا ایک نہیں جس تے تیناں دی میتاں اگے تے باپ سر تے کھلوتا ہے تے پوچھن والے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں بابا جی کیا تہاڈا ذہن کہہ رہا ہے بابا جی آکھ رہے ہیں جو اللہ دی رضا کوئی ساڈی رضا اللہ تیری اس تقسیم کے سے راضی ہے دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہے لیکن زبان کو ایک بندے دی زبان کو شکوہ نے سنیا اللہ جدو انج راضی ہے اسی بھی راضی اللہ سڑا آخرت دے اندر مذاق کرائی دنیا دے اوتے جے باپ مار گیا پھر بھی جدائی بیٹے دی جے بیٹا مار گیا تے پھر بھی جدائی تے پہ گیا نا باپ مار جے بیٹا مار جے جدائیاں پہ گیا لیکن آخرت دے اندر مذاق ہے نا اللہ نے خاندان تے قبیلیاں دے مذاق کو ہمیشہ واسطے کرے گا کوئی جدا نہیں کر سکتا حتیٰ کہ موت بھی نہیں جدا کر سکتا موت ان کو خود موت آ جانی موت
لیکن دعا کرو کہ اللہ ساری دنیا بھی اچھی کرے کہ ساری آخرت بھی اچھی کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساری دنیا بھی اچھی کر تے ساری آخرت بھی اچھی کر. الہ العالمین نے اعلان فرمایا الرحمن الرحیم، میں اپنے بندے کے اوپر رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ساری کائنات دے رحم و کرم ایک پاسے، اللہ دا رحم و کرم ایک پاسے. کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جڑا سب تو آخری جہنمی ہے اس نو نکال کے دنیا جنت کی طرف بھیجے گا. وہ جہنم کے اندر جی کو پکار کرے گا، آکے گا اللہ مینوں جہنم چ نکال دے، اللہ مینوں جہنم کے اندروں نکال دے. شور و غل کرے گا، رولا پائے گا، کرلائے گا، لکھے گا اللہ سونیا مینوں جہنم کے اندروں نکال دے. اللہ سونیا اگر تو جنت کے اندر نہ بھیجے لیکن اللہ جہنم چ نکال کے جہنم کے کنارے کے اوتے بٹھا دے. اللہ رب العزت کی آواز سن کے آکھن گے میرے بندے کی کہہ رہے ہیں؟ آکھ رہے اللہ میں جنت دا طلبگار کوئی نہیں، اللہ میں جنت کدوں مانگ رہا ہے، میں صرف اتنا آکھ رہا جہنم چ نکال کے اللہ جہنم کے کنارے تے مینوں بٹھا دے. اللہ رب العزت جہنم چ کڈ کے جہنم کے کنارے تے بٹھا دے گا. لیکن اتنی تپش ہوئے گی، اتنی تپش ہوئے گی، اللہ معاف کرے اللہ سب کو جہنم دی آگ تو بجائے. اللہم اجرنا من النار، اللہ سب کو جہنم دی آگ تو بجائے. یہ جس میں نے جہنم دے کنارے تے بیٹھا ہوئے گا پھر شور پانا شروع کر دے گا، کرلائے گا، روئے گا اللہ سونیا مینوں جہنم دے کنارے تو تھوڑا جہا دور کر دے. اللہ سونیا تپش بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، اللہ یہ جی لگ رہا جی جہنم دے اندر ہی میں. اللہ رب العزت فرمان کے تو اگے مینوں جہنم لایا گیا ہن تو پھر سوال کر لیا. یا کہ اللہ میں ہن سوال نہیں کروں گا. اللہ کے دس ہن کی چاہنا ہے؟ اللہ جہنم دے کنارے تو اٹھا کے تھوڑا جہا دور کر دینا. اللہ جہنم دے کنارے تو اٹھا کے تھوڑا جہا دور کر دے گا. پھر جس ویلے دور کرے گا تے اللہ سامنے جنت دا نظارہ کروائے گا، جنت دا دروازہ دکھا دے گا. آکے گا اللہ سونیا میں تیرے ایک سوال کردا ہوں، ہن تیرے نال سوال کردا ہے، ہن اس تو بعد میں سوال کوئی نہیں کراں گا. اللہ کو سامنے ایک درخت ہے، او دے تلے ٹھنڈا پانی ہے. اللہ سونیا کاش مینوں اس درخت دے نیچے لے جا، میں ٹھنڈا پانی پی لواں. اللہ جہنم دی تپش بڑی ہے. اللہ رب العزت فرمان کے میرے بندیاں تو سوال دے سوال کری جا رہے ہیں، میرے بندیاں دس ہن کی چاہنا ہے؟ آخر اللہ سونیا سامنے درخت کے نیچے جڑا چشمہ ہے اللہ کو بھی قریب کر دے. اللہ رب العزت اس دے قریب کر دے گا. جس ویلے پانی پیوے گا ٹھنڈا مشروب پیوے گا، شیریں پانی پیوے گا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا. جدوں بیٹھے گا تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ جائے گا. یہ میرا کہ اللہ سونیا میں جنت نہیں مانگ رہا، اللہ سونیا جنت دے دروازے دے قریب کر دے. اللہ رب العزت فرمان کے بندیاں پھر سوال کر لیا ہے، تو وعدہ کر کے مکرن دیا ہے. اللہ سونیا میں کی کرا سامنے جنت دا دروازہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس ویلے سامنے جنت دا دروازہ دیکھے گا اللہ رب العزت پکڑ کے جنت دے دروازے دے سامنے کر دے گا. جس ویلے جنت دے دروازے دے قریب بیٹھے گا اللہ جنت دا دروازہ کھول دے گا تے سامنے جنت دے نظارے کرنا شروع کر دے گا. جس ویلے جنت دے نظارے کرے گا لیکن اپنے لب دے اندروں کوئی گل نہیں کرے گا، وہ تو رونا شروع کر دے گا. اللہ رب العزت فرمان کے بندیاں دس میرے بندیاں کیوں رو رہا ہے؟ آکے گا اللہ سونیا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے، ہن میں تیرے کولوں کچھ نہیں مانگ رہا. جس ویلے روئے گا تے اللہ فرمائے گا میرے بندیاں دس دنیا تو 10 گنا جنت تینوں عطا نہ کر دیواں؟ کیا دنیا تو 10 گنا تینوں بڑی جنت نہ دے دواں؟ جدو یہ سنے گا نا
اس وقت روئے گا کہ ہائے میں تو اس قابل نہیں، اللہ میں تو اس قابل نہیں کہ دنیا تو 10 گنا بڑی جنت ادا کر، اللہ میں تو اس قابل نہیں۔ اللہ کیا تو کہنا مذاق کر، اللہ فرمان کے مذاق تو ہاں دے کر، جس وقت یہ ہاں کرے گا اللہ رب العزت فرمان کے جڑی تیری جنت نظر آ رہی ہے نا، جتوں تک تیری نظر جا رہی ہے کہ دنیا کو 10 گنا بڑی جنت ہے، تو سب تو ادنا جنتی ہے، چاہے ساری جنت تیری ہے، دنیا کو 10 گنا بڑی ایک آخری جنتی جنت ملے گی۔ تو دل چ خیال رکھے گا کہ اللہ نے جڑا رحم و کرم میرے تے کیتا ہے، نہ پہنیاں تے کیتا ہے، اتنا باچ کرے گا، اتنا خوش ہوئے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم و کریم ذات کہ الرحمن الرحیم، اتنی رحم کرنے والی ذات، اپنے بندے سے محبت کرنے والی ذات، تو پھر اس کا در چھوڑ دیے، یہ کتوں کی عقل نکلی ہے؟ کوئی دنیا کے اندر اتنا شخص کہ خطا تے خطا کرے، غلطی تے غلطی کرے، ظلم پہ ظلم کر دے، ایک بار ہویا، دو بار ہویا، 3 دفعہ معافی مل گئی، چوتھی دفعہ کوئی معاف نہیں کرے گا۔ کہ جڑا بندہ 100 سال نافرمانی چ گزاری، 100 سال غلطی تے غلطی کیتی، 100 سال ظلم تے ظلم کیتا، اور ایک دفعہ ندامت دے آنسو بہا کے آکھے اللہ معاف کر دے، میرا اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے اللہ دی رحمت، ایک ہے میرے نبی دی رحمت۔ اللہ رب العالمین ہے، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور ایک جھلک میں اپنے نبی دی رحمت بھی بتا دا کہ اللہ اتنی محبت کر رہے کہ جڑا نبی بھیجا وہ امت دے نال کتنی محبت کر رہے۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک اللہ اپنی مخلوق تے رحم کر رہے ہیں، ایک میرے مصطفیٰ اپنی امت دی تے رحمت کر رہے ہیں، اپنی امت دی تے رحمت بن کے آ گئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے صلوات و سلام طائف دی بستی دے اندر گئے ہیں، طائف دی بستی دے اندر
پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سونیا یا میرا امت بڑا کے بھیجنا نسی تے یا اللہ سونیا میں کیویں نہ دیوان تے بدوا ما کراں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہ وہ نبیوں میں رحمت لکھ پانے والے مرادے غریبوں کی بڑھانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے فقیروں کا مولا ضعیفوں کا مولا اللہ تمہارے خط پر میرے پیغمبر بولتے ہیں اللہ سونیا کوئی گل نہیں اللہ جی اپنی راضی تے تیرا محمد بھی انجی راضی ہے اللہ سونیا جی کے مخلوق تنگ کر کے تو راضی ہے اللہ میں بھی انجی راضی ہے اللہ انہاں نوں کچھ نہیں کہنا اے رحمت والے ہاتھ ویکھنا اللہ یہ نہیں تے انہاں دی نسل دے اندر کوئی مسلمان کر دے یہ میرے پیغمبر دی رحمت اللہ کتنا مخلوق تے رحم کر رہا ہے تے میرا پیغمبر امت واسطے کتنا رحمت بن کے آئے کس پاسوں امت کو تمام ملیا کسے پاسوں نہ اللہ نے سختی کیتی ہے تے نہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کر کے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ میری مخلوق میری امت کا ایک شخص نہ چھوڑ سوائے وہ 70 80 82 لوگوں نبی نے بد دعا کی کہ اللہ نے پوری کائنات کے بلیاں لیٹ کر چھڑیا لیکن میرے مصطفیٰ نے بد دعا نہیں کی اتنا ظلم کیتا لیکن بد دعا نہیں کی رحمت ہی دعا بن کر کے آئی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے واسطے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اللہ کوئی کر نہیں اللہ تو در گزر کر اللہ میری امت در گزر کر اللہ اگر گناہ کر بھی رہتے اللہ انہاں دی شکل نہ بگاڑی ہے میرے نبی دی دعا دے صدقے آج امت کی شکل نہیں بگڑی لیکن امت بے وفائی نہ کرے اس پیغمبر دے نال امت اس پیغمبر دے نال وفاداری کرے وہ اتنی شان والا پیغمبر اتنا اونچا ورفانا لقد ذکر کہ جدے واسطے اللہ نے پوری کائنات کی ذکر کو بلند فرمایا اور اس پیغمبر کی وفا اگر انسان دیکھے نا انسان ساری زندگی سجدے چ پڑھ کے نا اس پیغمبر دی ایک منٹ دی وفا دا حق ادا نہیں کر سکتا اس پیغمبر نے اگر میرے پیغمبر ہاتھ چوک لیتے نا کہ اللہ میں آتے انہوں دین بچا چھڑیا اللہ میں الا البلاغ المبین میں حق بات انہوں تک پہنچا چھڑی کل دین بچا چھڑیا اللہ شکل بگاڑے تے تیری مرضی نہ بگاڑے تے تیری مرضی لیکن میرے پیغمبر کو میں اللہ شکل نہ بگاڑ دی امت میری شکل نہیں بگاڑ اللہ قیامت والے دن میرا پیغمبر اس امت پہ فخر کرے گا کہ سارے نبیوں کی امتوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی امت محمدیہ کی تعداد میں یہ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر علیہ السلام میں شان عطا فرمائیاں نے تے میں کیوں نہ آکھاں کہ سانوں دسیا زمین و آسمان نے سانوں دسیا اور سانوں دسیا زمین و آسمان نے ساڈی نبی دیاں اونچیاں شاناں نے اور سانوں دسیا زمین و آسمان نے سانوں دسیا زمین و آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے یہ دس دیاں پانچ اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے وہ ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے ایک گواہی پیاں وہ ایک گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے ساڈے وہ نبی دیاں اونچیاں شاناں نے وہ ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے کہ جیڑا سب تو سونا او جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا جیڑا سب تو سونا جیڑا سب تو
منیا کہ واللیل زلفاں تے سونی پیشانی واللیل زلفاں تے سونی پیشانی ایویں دی دنیا اے ہوئی دیوانی ایویں دی دنیا اے ہوئی دیوانی جڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا جڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا وربان ذکر کے وربان ذکر کے اے شانات قدراں وربان ذکر کے اے شانات قدراں جدا کلمہ پڑھیا جدا کلمہ پڑھیا او حجرات شجرا جدا کلمہ پڑھیا او حجرات شجرا کیوں جڑا سب تو سونا ان پیر منیا قوالینا مدبرہ سکا پڑھنے